ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی. شوق یہ ہے کہ اندھیروں میں چراغاں کر دوں، شوق یہ ہے کہ اندھیروں میں چراغاں کر دوں، شمع ایمان کو ہر دل میں فروزاں کر دوں. معزز حاضرین، بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ کے شکر کے بعد میں شکر گزار ہوں اس اجلاس کے منتظمین اور ادارہ حاضہ کے تمام کارکنان کا، ذمہ داران، اساتذہ، معاونین، مخلصین، محبین، جنہوں نے جس طرح بھی اس اجلاس کے انعقاد میں تعاون کیا ہو، اللہ ان سب کو بہتر بدلہ نصیب فرمائے. خاص طور پر جناب مولانا جمشید انور نعمانی صاحب، حاجی محمد شبیر احمد انصاری صاحب، رمضان علی صاحب، بدر الدین صاحب، جناب ولی اللہ صاحب، جناب ماسٹر انور حسین صاحب، عبدالستار انصاری صاحب، محمد فیضان احمد صاحب و تمام اراکین مدرسہ اصلاحیہ. میں رات کے 12 سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، اب کسی لمبی گفتگو کا موقع نہیں ہے. ابھی آپ حضرات نے تفصیلی بیانات سماعت کر لیے ہیں. جناب مولانا قاضی محمد احسان صاحب اور جناب مولانا قمر انیس قاسمی صاحب، معاون ناظم امار شریعہ، جناب مولانا عادل فریدی صاحب اور حضرت مولانا انظار عالم صاحب قاسمی، قاضی شریعت مرکزی دارالقضاء امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ، اور بھی دیگر معزز اکابر کی زبانی آپ حضرات نے قیمتی بیانات سنے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر موضوع پر باتیں آ گئی ہیں، اب کسی بیان کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم اور آپ کو مل کر دعا کر لینی چاہیے. لیکن تاہم آپ حضرات کا دیر تک بیٹھنا اور انتظار یہ بتاتا ہے کہ چند منٹ کچھ باتیں کہی جا سکتی ہیں. اور ادھر خواتین میں جو حضرات خواتین میں منتظم ہیں ان سے کہیں کہ مردوں کے بیچ سے نہ گزریں، پھر اس اجلاس کا کیا فائدہ. انہیں روک دیں کم از کم 5-10 منٹ، بیان مکمل ہو پھر اب جانا شروع کریں. ایک سلسلہ شروع ہے اور ہزاروں لوگ یہاں بیٹھے، کوئی روکنے کو تیار نہیں ہے. الامان والحفیظ. بہرحال پردے کا لحاظ و خیال ضروری ہے اسلام میں. ظاہر دین کی دعوت اسٹیج سے ہو اور عمل اس کے خلاف تو کیا فائدہ اس کا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ
دارالقضاء کا قیام عمل میں آیا، قاضی شریعت مقرر ہو گئے۔ اب آپ کے فیصلے اس دارالقضاء میں انجام پائیں گے۔ لڑائی جھگڑے، انتشار، اختلاف، مصالحت کے معاملات، آپسی چپقلش، تنازعات، آپسی مسائل کا حل، اب آپ کو سب چیزیں ملیں گی انشاءاللہ، اور قریب میں مل جائیں گی۔ یہ داؤد نگر کی سرزمین علم و ادب کی سرزمین ہے اور ایک قدیم ترین شہر ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ حضرات اسی تہذیب اور ثقافت کی مٹی سے ہیں، لیکن ایک کمی تھی کہ شریعت کی روشنی میں، یہاں کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی اور منشا کے مطابق فیصلہ ہو۔ آج اللہ نے ہم سب کو یہ عظیم نعمت عطا کی اور دارالقضاء کا قیام عمل میں آ گیا۔ مگر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دارالقضاء کی طرف متوجہ ہوں، اپنے مسائل کو وہاں پہنچ کر حل کریں، شرعی عدالت سمجھ کر وہاں جائیں، اور لوگوں کو جو یہاں موجود ہیں یہ ذمہ داری دیتا ہوں کہ وہ لوگ بھی یہاں سے جانے کے بعد اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے مقامات پر اس پیغام کو پہنچائیں کہ اب دارالقضاء کا قیام عمل میں آیا ہے، ہمیں اپنے مسائل کو دارالقضاء سے حل کرانا۔ دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ یہاں جلسہ دستار بندی کا منظر بھی آپ نے دیکھا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام، اللہ کی ذات سے نکل کر آیا ہے، اور قرآن مجید پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لینا یہ کوئی آسان بات نہیں۔ اللہ کا محض انعام ہے، اللہ کا محض فضل ہے، جسے چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے حافظہ رکھنے والے انسان، ظاہر ہے کہ وہ حافظ قرآن نہیں ہو سکے، حافظ قرآن نہیں ہو سکے۔ اگر حافظہ ہی سے، دماغ سے ہی اگر قرآن کا حافظ ہوتا تو وہ لوگ بھی حافظ ہو جاتے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین تھے، ان کے بارے مشہور ہے کہ وہ اتنا حافظہ تھا کہ جس کتاب کو بھی وہ پڑھ لیتے، پوری کتاب ان کو ایک بار پڑھ لینے سے حفظ ہو جاتا۔ جو بات ایک نظر سن لیتے اور دیکھ لیتے، پوری زندگی وہ بات انہیں یاد رہ جاتی۔ اچانک اچٹتے بھی کوئی بات سن لیتے تو 40 سال تک وہ بات انہیں یاد رہتی تھی۔ لیکن قرآن مجید کے حفظ کی 3 بار کوشش کی اور تینوں بار ناکام رہے اور قرآن مجید کے حافظ نہیں بن سکے۔ تو اس لیے یہ بچے جو حافظ قرآن ہوئے ہیں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق لے کر جانا چاہیے کہ ہم اور آپ سب اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ اس لالچ میں ہی بنا لیں کہ اگر بچہ حافظ ہوگا تو ان 10 لوگوں میں جن کو جنت لے جانے کی سفارش کا حق ہوگا، میرا بھی تو نام آ جائے گا کم از کم۔ اس لالچ میں ہی کم از کم اپنے بچے کو حافظ ضرور بنا لیں، بنائیں گے انشاءاللہ آپ حضرات۔ آخری بات آپ حضرات کے درمیان عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ ہم اور آپ امارت شریعہ کے پیغام کو سنتے رہے۔ امارت شریعہ کا جو پیغام ہے وہ کلمہ واحدہ کی بنیاد پر کھڑے ہونا، یعنی جو بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جانا۔ قرآن مجید کا یہی پیغام، وہاں تو یہود اور نصارہ کو بھی تعلیم دی، تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ آؤ ایک کلمے کی طرف، ہمارے اور تمہارے درمیان کلمہ برابر ہے، یہود اور نصارہ کا کلمہ بھی برابر ہے، لا الہ الا اللہ میں دونوں متحد ہیں۔ اگرچہ وہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے ہیں، وہ موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں، وہ عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ میں وہ بھی شریک ہیں۔ لیکن تمام مسلمان جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں شریک ہیں، ظاہر ہے
وہ دیوبندی ہوں، وہ بریلوی ہوں، وہ مودودی ہوں، وہ اہل حدیث ہوں، وہ شیعہ ہوں، وہ سنی ہوں، مختلف مسالک میں بٹے ہوئے اور مختلف فرقوں میں تقسیم ہوں، فرمایا یہ تقسیم قرآن نے نہیں کیا، حدیث نے نہیں کیا، یہ تقسیم شریعت کے مزاج نے اس تقسیم نہیں کیا۔ شریعت کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، جو بھی مسلمان ہے، جن کے دل میں بھی ایمان ہے، جن کے پاس بھی کلمہ طیبہ ہے، وہ سب ایک ہے۔ قرآن انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی، فمنکم مؤمن ومنکم کافر، تقسیم قرآن نے ایمان اور بے ایمان کی بنیاد پر کیا ہے، ایمان اور کفر کی بنیاد پر کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی تقسیم نہیں۔ آج ہمارے یہاں تقسیم ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ صرف مسلکوں کی بنیاد پر نہیں، آج تو ذات اور برادری کے نام پر بھی تقسیم ہونے لگی، یہ شیخ ہیں، یہ انصاری ہیں، یہ سید ہیں، یہ پٹھان ہیں، یہ فلاں، اس پر بھی تقسیم ہونے لگی، رنگوں کی بنیاد پر تقسیم ہونے لگی، نسلوں کی بنیاد پر تقسیم ہونے لگی، کالے گورے کی تقسیم ہونے لگی، مالدار اور غریب کی تقسیم ہونے لگی، پڑھے لکھے اور ان پڑھ میں تفریق کیا جانے لگا، علاقائی عصبیت نے جنم لے لیا، ہم بہار کے ہیں وہ یو پی کے ہیں، ہم اورنگ آباد کے ہیں وہ گیا کے ہیں، ہم فلاں گاؤں کے ہیں وہ فلاں گاؤں کے ہیں، ہم فلاں بلوک کے ہیں وہ فلاں بلوک کے ہیں، تقسیم کی کوئی حد نہیں رہ گئی، اتنی تقسیم۔ اور یہ تقسیم چھوڑیے، ہمارے آپسی جھگڑے اور جنگ و جدال کو اگر دیکھیے تو ظاہر ہے کہ یہ نہیں کہ اس کا جھگڑا اس سے ہے، بلکہ آپس میں باپ بیٹا جھگڑنے لگا، چچا بھتیجا جھگڑنے لگ گئے، خاندان میں جھگڑے ہونے لگے، قبیلوں کی بنیاد پر جھگڑے ہونے لگے، برادریوں کی بنیاد پر چپقلش ہونے لگی۔ قرآن مجید نے اس سب کو منع کیا، فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان بھائی۔ ہاں اگر افضلیت کا کوئی معیار ہے، فرمایا کہ صرف ایک ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہو، سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو، جو اللہ کے سامنے روتا ہو، گڑ گڑاتا ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، خشیت ہو، جو اللہ کی مرضیات پر چلتا ہو، جو منہیات سے بچتا ہو اور رکتا ہو، جو حلال و حرام کی تمیز رکھتا ہو، جس کے عقائد درست ہوں، جس کے اعمال اچھے ہوں، جس کے عبادات اچھے ہوں، جن کے معاملات درست ہوں، جن کے اخلاق درست ہوں، جن کا لین دین اچھا ہو، ظاہر اللہ کے نزدیک وہ اچھا ہے۔ اچھے کی بنیاد کالا گورا ہونا نہیں، مرد اور عورت ہونا نہیں، بڑا اور چھوٹا ہونا نہیں، یہ بنیاد ہی نہیں۔ اس لیے اس اسٹیج سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، حضرت امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بھی یہی پیغام ہے کہ آج ہم آپسی انتشار و اختلاف کو ختم کر کے شیر و شکر ہو جائیں، متحد ہو جائیں، یکجٹ ہو جائیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں اور آپس میں تفرقہ نہ کریں۔ قرآن نے اسی کو کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور انتشار مت ہو، منتشر مت ہو، تفریق مت کرو، آپس میں بٹو مت۔ آپ نے دیکھا جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے زمانے جاہلیت میں جان کے دشمن تھے، قبائل میں اس قدر جھگڑا تھا کہ نسلوں صدیوں چلتے رہتے تھے، وہ جھگڑے ختم ہونے کے لیے نام نہیں۔ باپ کسی کا اگر باپ کو مار دیا تو بیٹا اس کو مار دے گا، اس کا بیٹا اس کو آئے گا تو گولی مار دے گا، کئی نسلیں اسی طرح تباہ ہوتی تھی، کئی سو سال تک کے جھگڑے چلتے رہتے تھے۔ لیکن جہاں اسلام آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالمی ابدی آفاقی پیغام آیا، اس پیغام نے سب اختلاف و انتشار کو ایسا ختم کر دیا کہ سب آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، شیر و شکر ہو گئے، متحد ہو گئے، اور اس انداز سے متحد ہو گئے کہ سب آپس میں یکجٹ ہو کر رہنے لگے، سارے جھگڑے کو ختم کر دیا۔ آج ہم اور آپ بھی مسلمان ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اگر مسلمان اور سچے مسلمان ہیں، ہماری ذمہ داری ہے ہم آپسی سارے جھگڑوں کے بت کو ختم کر دیں، ہمارے دلوں میں جو حسد اور کینہ ہے اس کو ختم کر دیں،
جو بغض و عداوت ہے اسے ختم کر دیں، ایک محبت کا پیغام، ایک امن کا پیغام، ایک شانتی کا پیغام، ایک مصالحت کا پیغام، ایک اتحاد اور صلح و آشتی کے پیغام کو لے کر ہم کھڑے ہوں اور اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے، اپنے قبیلے سے، اپنے محلے سے، اپنے شہر سے اور اپنی آبادی سے اس تحریک کو اور اس پیغام کو شروع کریں، آگے بڑھائیں، تو انشاءاللہ بہت سی جلتی ہوئی آگ ختم ہو جائے گی، بہت سے جلتے ہوئے شعلے جو بھڑک رہے تھے وہ بجھ جائیں گے اور بہت سارے خاندان امن و سکون میں آ جائیں گے۔ لیکن آج ہمارے دلوں میں انا ہے، کبر ہے، جسے انانیت کہتے ہیں، جسے کبر اور غرور کہتے ہیں، ہم چنی دیگرے نے، ہم جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ اسی بنیاد پر ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم ان کو معاف کر دیں۔ ہمارے دل میں تواضع ہونا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ کائنات میں اور روئے زمین پر مجھ سے زیادہ گنہگار کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ برا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ کمزور کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ عیبدار کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ گناہوں میں ملوث کوئی نہیں۔ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں کسی حیثیت کا انسان نہیں۔ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے، یہ نہیں کہ آج کا انسان، ہر آدمی یہ سوچتا کہ میں سب سے بہتر ہوں، میں سب سے افضل ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں۔ ہر آدمی یہی سوچ رہا۔ اپنا تزکیہ، اپنی صفائی، اپنی بڑائی، اپنی شیخی خود ہی ہم بگاڑتے ہیں تو ظاہر معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ جب قید سالی آئی، حضرت ذوالنون مصری بہت بڑے اللہ والے آبادی میں ہیں، جب قید سالی آئی تو ذوالنون مصری نے کہا کہ مجھے آبادی سے باہر